انصاف۔ شمائلہ ایک امیر گھرانے میں بیاہی گئی تھی۔ اس کے شوہر ایک بزنس مین تھے۔ وقت کے ساتھ خدا نے انہیں 2 بچوں سدرا اور فہیم سے بھی نواز دیا۔ شمائلہ کے شوہر کا نام توقیر تھا، جو بہت نیک دل شخص تھا اور اپنے سے کم رتبے کے رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ بہت اچھا وقت گزر رہا تھا کہ اچانک توقیر کو پتہ چلا کہ اس کے بزنس پارٹنرز نے اسے بالکل کنگال کر دیا ہے۔ اسی پر فراڈ کا الزام لگا کر جیل میں بھیج دیا اور وہاں اسے زہر دے کر مار دیا گیا۔ اس کی ساری دولت پر قبضہ کر لیا گیا، حتیٰ کہ شمائلہ کا عالیشان گھر بھی نہ رہا اور وہ بچوں سمیت سڑک پر آ رہی۔ حالات بدلے تو ان رشتہ داروں نے بھی منہ موڑ لیا جو ہر وقت صدقے واری جاتے تھے۔ شمائلہ کی نند اسے اپنے گھر لے آئی۔ وہاں انہیں چھت تو میسر آ گئی، مگر ہر وقت نند کے شوہر کی چبھتی باتیں سننا پڑتیں۔ شمائلہ کے بچوں کو اپنی تعلیم ادھوری چھوڑنا پڑی، کیونکہ ان کا پھپھا اخراجات برداشت کرنے سے انکاری تھا۔ 2 سال گزرنے کے بعد وہ انہیں اپنے خرچے پر مزید پالنے کی بجائے جان چھڑوانے کا سوچنے لگا۔ اسی وجہ سے اس نے شمائلہ کے بھائی کو گھر بلوایا اور اسے شمائلہ کو بچوں سمیت ساتھ لے جانے کا کہا۔ شمائلہ کا بھائی اپنی بہن کو تو ساتھ لے جانے پر راضی ہو گیا، مگر اس کی بیٹی کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ یوں سدرا کو پھپھا کے گھر چھوڑ کر شمائلہ اپنے بچے فہیم کے ساتھ بھائی کے گھر آ گئی۔ وہ وہاں آ تو گئی، مگر اس کے آتے ہی اس کی بھابھی نے ملازموں کی چھٹی کروا دی اور سارا کام شمائلہ سے کروانے لگی۔ وہاں ان کو کھانا تو مل جاتا، مگر دیگر اخراجات کے لیے رقم نہ ہوتی اور پریشان رہتے۔ ادھر اس کی بیٹی اکیلی ہو کر پریشان تھی۔ آخر اس نے نوکری کا سوچا کہ اس طرح کچھ دیر کے لیے دل بہل جائے گا۔ پھپھا سے اجازت مانگی تو کافی منت سماجت کے بعد اجازت مل گئی۔ اصل میں اس کا پھپھا کافی لالچی شخص تھا۔ اس نے سدرا کو نوکری کی اجازت بھی اسی شرط پر دی کہ وہ ساری تنخواہ لا کر اس کے ہاتھ پر رکھے گی۔ خیر وقت کٹتا رہا۔ سدرا کبھی کبھار جا کر اپنی امی اور بھائی سے مل آتی تھی۔ جو خرچہ اسے ملتا اسی میں سے اپنی ماں اور بھائی کی مدد بھی کر دیا کرتی تھی۔ ایک دن شمائلہ بازار گئی تو اسے اس کی پرانی سہیلی شبنم مل گئی، جو بیرون ملک سے لوٹی تھی۔ شبنم نے شمائلہ کا حلیہ دیکھا تو پریشان ہو گئی، کیونکہ اس نے شمائلہ کا اچھا وقت دیکھ رکھا تھا۔ اس نے شمائلہ کے حالات جان کر اسے دوسری شادی کا مشورہ دیا اور اپنے کسی جاننے والے سے شمائلہ کی شادی کروا دی۔ اس کا نام ابراہیم تھا، جو ایک بزنس مین تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا اور بیوی فوت ہو چکی تھی۔ کچھ وقت گزرا تو ابراہیم کے بیٹے نے اپنی پسند کی شادی کر لی۔ لڑکی والے طاقتور لوگ تھے۔ انہوں نے بدلے میں ابراہیم کی سوتیلی بیٹی کا رشتہ مانگا، ورنہ سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں۔ ابراہیم نے شمائلہ اور سدرا سے بات کی تو دونوں نے انکار کر دیا۔ ابراہیم بہت پریشان ہوا۔ ایک دن سدرا کو اکیلا پا کر ابراہیم نے پھر سے شادی کے لیے دباؤ ڈالا اور دھمکی دی کہ اگر یہ بات نہ مانی تو وہ شمائلہ کو طلاق دے دے گا۔ اس طرح سدرا کی ماں اور بھائی پھر سے سڑک ناپنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آخر سدرا کو ہار ماننا پڑی۔ سدرا کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد سدرا نئے گھر میں آ گئی، جہاں اس کی ساس اور شوہر نے اس کا جینا حرام کر دیا۔ بات بے بات دونوں پریشان کرتے رہتے، مگر اپنی ماں اور بھائی کے آرام کی خاطر سدرا کو یہ سب سہنا تھا، وہ سہتی رہی۔ ایک دن اس کا سسر، جو مردہ قرار دے دیا گیا تھا، مفلوجی کی حالت میں اٹلی سے واپس آ گیا۔ سدرا پہچان گئی کہ یہ تو وہی شخص ہے جو اس کے باپ کا قاتل اور مجرم تھا، مگر وقتی طور پر خاموش رہی۔ چند دن بعد اس کے باپ کی دوسری
پارٹنر بھی اس کے سسر کو دیکھنے آ گئی۔ سدرا کچن میں کام کر رہی تھی کہ اس نے ان کی باتیں سن لیں، جن میں وہ ایک فائل کا ذکر کر رہے تھے جو صرف سدرا کے سسر کے علم میں تھی۔ اس میں فراڈ کے سارے ثبوت تھے۔ سدرا نے کچھ باتیں سنی اور خاموشی سے چلی گئی۔ اب اسے اس فائل کو تلاش کرنا تھا۔ کافی دنوں کی تگ و دو کے بعد وہ فائل سدرا کو تہہ خانے سے مل گئی۔ سدرا نے سارے ثبوت ایک وکیل کو دکھا کر اپنے سسرال والوں پر مقدمہ کر دیا۔ عدالتی کارروائی شروع ہوئی تو سسرال والوں کو سدرا کی اصلیت پتہ چل گئی کہ یہ تو توقیر کی بیٹی ہے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ سسرال والوں نے مزید ظلم دکھانا شروع کر دیے اور آخرکار سدرا کی ساس نے اس پر فائر کر دیا، مگر سدرا کے شوہر نے اس وقت سدرا کو مارنے پیٹنے کے لیے پکڑا ہوا تھا۔ وہ فائر اس برائے نام شوہر کو لگا اور وہ موقع پر دم توڑ گیا۔ اسی جرم میں اس کی ماں کو جیل ہو گئی۔ تمام ثبوتوں کی بنا پر سدرا بھی عدالت میں اپنا مقدمہ جیت گئی اور اس کے مقتول باپ کو مرنے کے بعد انصاف مل گیا۔ سدرا کے سسرال والوں پر اربوں روپے ہرجانے کا حکم جاری ہوا جو سدرا کو مل گیا۔ سدرا اب ابراہیم کے گھر آ گئی۔ وہ اور اس کی فیملی اب ارب پتی ہو چکے تھے۔ ابراہیم نے ایک اچھا رشتہ دیکھ کر پھر سے سدرا کی شادی کر دی اور سدرا اور شمائلہ اپنے اپنے گھر میں خوش و خرم رہنے لگیں۔